اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد، آپ کی ساتھی۔ کیسے آپ؟ امید ہے کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے اور آپ سب کو کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ اچھا، جب مسائل آتے ہیں ہمارے پاس تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کا ہے، خاص طور پہ اس مہنگائی کے دور میں اور اس مشکلات کے دور میں، مہینہ اینڈ ہوتے ہی، اور مہینہ یوں گزرتا ہے چٹکی بازار سے جاتے ہی، گھروں کے کرائے، بل، یہ وہ۔ تو میں نے ہمیشہ، جب ہم بچے ہوتے تھے نا، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ چھت اپنی ہونی چاہیے، چھت اپنی ہونی چاہیے۔ سمجھ نہیں آتا تھا یہ چھت اپنی کیا ہوتی ہے بھائی، اور کیوں ہونی چاہیے۔ تو ہمارا ہوتا تھا کہ چلو رینٹ پہ گھر لے لیں، بڑا لے لیں، اچھا لے لیں، لیکن یہ جو ہر وقت کیا، تو چھت اپنی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ پھر بعد میں ریئلائز ہوا کہ آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس میں سکون کا عنصر شامل ہوتا ہے، جو کرائے کا بڑا سا بوجھ آپ پہ پڑتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھر میں اگر بھوکے پیسے بھی بیٹھے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ ایک عزت و بھرم رکھتا ہے، لیکن کرایوں کے گھروں میں آپ کرایہ نہیں دیتے، اگر کچھ نہیں کرتے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور پھر سے ایک ہمارے یہاں ایک خاص سوچ تھی، وہ سوچ یہ تھی کہ ہمیں تو گھروں کی ڈیمانڈ کرنی نہیں چاہیے، یہ مطلب اسلامک طور پہ یہ کوئی اتنا پسندیدہ نہیں ہے اپنے گھر کی خواہش رکھنا، کیونکہ یہ ہماری، یہ تو دنیا تو ٹیمپریری چیز ہے، اور اصل گھر تو جو آخرت میں آپ کا ہے وہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا ٹیمپریری ہے اور آخرت ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، لیکن اپنے گھر کی خواہش کو بالکل منع نہیں کیا گیا، بلکہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ بڑے کھلے گھر رکھیں، وہ صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں پازیٹیو وائبس بہت ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو گھر کھلا ہوگا، ہوادار ہوگا، روشن ہوگا، اس میں یہ جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں یا ایسی مخلوق کا رکنا مشکل ہوتا ہے۔ اس گھر کی کراس وینٹیلیشن ہو، روشن ہو، ہوادار ہو، کھلا ڈلا ہو، اس میں کیونکہ روشنی کا گزر ہوتا ہے اور ہوا کا، تو اللہ تعالیٰ نیگیٹیوٹی اس میں سے اتنا اس کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اس لیے اپنے گھر کی خواہش رکھنا بالکل جائز ہے، اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں، جو انشاءاللہ اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، آپ اس سے جو ہے آپ کی خواہشات وہ پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر سے نوازے گا، آپ کے گھر کے اپنے گھر لینے کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ تو وہ چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ عمل کا دورانیہ 21 دن ہے، لیکن عمل بہت مختصر ہے، بڑا نہیں ہے، اور عشاء کے بعد کا وقت رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو جب اللہ سے آپ ایک خاص سکون کا ٹائم جو آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد کاموں کا رش نہ ہو، آپ کو جلد بازی نہ ہو، آپ تھوڑا مینٹلی ریلیف، سکون سے، تنہائی سے اپنے اللہ سے ملاقات اچھے سے کر سکتے ہیں۔ تو عشاء کے بعد لوگ عام طور پر کاروباری زندگی جو ہے وہ ذرا ٹھپ ہو جاتا ہے، گھریلو کا کام بھی جو ہے وہ ذرا ماند پڑ جاتا ہے۔ کھانا شانا کھلانے کے بعد آپ جب رات میں آپ کو سکون کا پہر نصیب ہو، تو آپ 2 نفل اسی نیت سے کہ حاجت کے آپ نے پڑھنے ہیں، اور حاجت آپ نے یہی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گھر سے، میرے اپنے ذاتی گھر سے تو نواز، اپنی رحمتوں، اپنے خزانوں میں سے عطا فرما، اور آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین کی آخری آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، لیکن یہ آپ کو لکھی ہوئی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ، تو وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئن ان یقول لاہم کن فیکون۔ کن فیکون تو آپ کو پتہ ہے نا، جب اللہ کہتا ہے کن فیکون تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ نے 100 بار ایک تسبیح کرنی ہے، مطلب 100 تسبیح کا جو دانہ ہوتا ہے 100 بار پڑھنا ہے آپ نے، اور پھر رب سے پھر 3 بار درود پاک پڑھ کر
آپ نے اللہ سے فرمائش کرنی ہے اپنے گھر کی، آپ نے اللہ سے فرمائش کرنی ہے اپنے گھر کی۔ سورہ یاسین کی یہ آخری آیت ہے جو کن فیکون پہ ختم ہوتی ہے، ایک لائن ہے، تو اس میں جو ہے آپ کو یہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن آپ مسلسل پڑھیے، آپ کے گھر کے اسباب بننے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر کے حصول کے لیے آپ کو اپنے خزانوں میں سے عطا کرے گا۔ بہت شکریہ۔